السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. We'll be starting 26th session of our series of golden stories of Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Am I audible? السلام علیکم. یس میم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Yes, you're audible. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okay. The marriage of a woman from the Quraysh with a slave. Umar radhiyallahu anhu encouraged the people to perform marriages with different tribes so that love would develop amongst the people. Therefore, a slave went to a man from the Quraysh and asked him to marry his sister to him, which the latter refused. Umar radhiyallahu anhu went to that man and asked him, "Why do you not marry your sister to him? He is a talented and pious individual. You should seek the opinion of your sister. If she accepts the proposal, then you should marry her to him." The man from the Quraysh accepted the advice of Umar radhiyallahu anhu and went to his sister to ask her opinion. She agreed to the marriage, and the man married his sister to the slave. Subhanallah, ایک ایسا عجیب و غریب ہمارے لیے یہ قصہ ہوگا کیونکہ وی ول نیور ایور تھنک آف سم تھنگ لائک دس. بٹ یہ لوگوں کا ایمان اتنا زبردست تھا کہ یہ لوگ اس کو سمجھتے بھی تھے, ایکسیپٹ بھی کرتے تھے اور امپلیمنٹ بھی کرتے تھے. یعنی صرف باتیں کہنے کے لیے نہیں ہوتی تھی بلکہ عمل میں بھی نظر آتی تھی. ابھی ایسا تھا کہ ایک قریش کی ایک عورت تھی اور اس کا نکاح سلیو کے ساتھ ہوا. یہ وہ قصہ ہے. عمر رضی اللہ عنہ نے ہمیشہ انکریج کیا کہ لوگ جو ہیں آپس میں کراس قبیلے میں نکاح کریں. اس سے یہ ہوگا کہ پیار ڈیولپ ہوتا ہے. اس لیے ایک سلیو جو ہے ایک قریش کے پاس گیا اور اس کی بہن کا رشتہ اس نے طلب کیا تو وہ قریشی نے ریجیکٹ کر دیا. پھر عمر رضی اللہ عنہ گئے اور اس قریشی کے ساتھ اس کا واسطہ لگایا. انہوں نے کہا کہ یہ آدمی ٹیلنٹڈ ہے, نیک ہے, اور تم جو ہے اپنی بہن کی اوپینین لو. اگر وہ اس چیز کو راضی ہوتی ہے تو اس کا نکاح کر دو. وہ قریشی نے ویسے ہی کیا. اس نے اپنی بہن کی اوپینین لی اینڈ سبحان اللہ دیٹ سسٹر آلسو اگریڈ. اور پھر اس کے بعد وہ سلیو کے ساتھ وہ قریشی لڑکی کی شادی ہو گئی. ہمارے پاس کرائٹیریا دیا گیا ہے. پہلے تو چلیں اس سے پہلے کی پوائنٹ پہ اگر ہم آتے ہیں کہ ہمارا جو بھی طرز عمل چل رہا ہے یا جس طریقے سے ہمارے یوتھ یا ہماری جو جنریشن ہے جس ڈائریکشن میں جا رہی ہے, شادی کو وہ زیادہ اچھا نہیں سمجھتے. اب وہ کیوں اچھا نہیں سمجھتے اس کے بھی بہت سارے وجوہات ہیں. ان کے سامنے ایک بڑا ہی بیڈ ایگزامپل رہا ہوگا میرج ایز این انسٹیٹیوٹ, جو اپنے پیرنٹس کے انہوں نے دیکھے ہوں گے, جو انہوں نے حالات دیکھی ہیں آس پاس. تو ان کے سامنے ایک بہت ہی نہایتی غلط ایگزامپل پیش کیا گیا ہے, اسی لیے وہ شادی سے بھاگتے ہیں. شادی کالز فار رسپانسبلٹی, شادی کالز فار سرٹن ڈیوٹیز, شادی کالز فار ذمہ داریاں آف آل سارٹس. ٹھیک ہے, تو اس چیز سے بندہ بھاگتا ہے. دوسرا یہ کہ جیسے میں نے کہا ان کے سامنے ایک غلط نمونہ پیش کیا گیا ہے, اس وجہ سے بھی وہ شادی سے کتراتا ہے. اور ہم لوگ ایز اے پیرنٹ ہماری ڈیوٹی کیا ہوتی ہے؟ اٹ از اے پارٹ آف آور تربیہ کہ ہمیں جو ہے اپنے بچوں کو اس چیز کے بارے میں بہت پہلے سے, جب وہ چھوٹے ہوتے ہیں تب سے ہمیں سٹارٹ کر دینا چاہیے ان کو سکھانا. اب اس کے طریقے یہ ہیں کہ سب سے بیسٹ کہ آپ خود اپنے ریلیشن شپ اپنے اسپاؤس کے ساتھ بہتر بنائیے. ٹرائی ٹو ڈیولپ اے گڈ ریلیشن شپ ود یور ہسبینڈ اسپیشلی ان فرنٹ آف یور چلڈرن. یعنی دیکھیں ہسبینڈ وائف میں یا ہر ریلیشن شپ میں اتار چڑھاؤ ہوتا ہے, تو میں ہوتی ہے, کچھ ڈفرینسز ہوتے ہیں, لیکن ہاؤ ڈو یو ٹیکل دوز ڈفرینسز اور اس کا میگنیٹیوڈ کہاں تک جاتا ہے یہ میٹر کرتا ہے. تو ہم جو ہے آپس میں آپ اپنے بیڈ روم کی حد تک آپ کی لڑائی, آپ کے جھگڑے, آپ کے الزام تراشی یا جو بھی ہے ایکس وائی زی, وہ آپ اتنی حد تک محدود رکھتے ہیں. بچوں کو پتہ نہیں چلتا, آپ کے گھر والوں کو پتہ نہیں چلتا, آپ کے سسرال والوں کو پتہ نہیں چلتا, then it's a different issue. But imagine a situation when there is a joint family. سب چیز ایک دم آیا ہو جا رہی ہے, سب ایک دوسرے کے اندر اپنی ناک پوک کر رہے ہیں, انٹرفیئر کر رہے ہیں, اینڈ بہت عجیب قسم کا وہ ٹپیکل اسٹار پلس والا ماحول ہو رہا ہے. یو نو واٹ آئی ایم سیئنگ, may Allah protect us from these kind of fitna, you know. اور ہماری بچیے اور بچیوں کی ایسے گھروں میں شادی ہو اور ایسے پارٹنرز کے ساتھ شادی ہو جو کہ نہایت ہی سلجھے ہوں, دینی ہو, اور ایک اچھے پارٹنر ثابت ہوں جو آخرت کے لیے بھی آسانی پیدا کریں. آمین یا رب.
बट मैरिज को लेकर बहुत सारी उलझनें हैं, बहुत सारी नेगेटिविटी है, और हम लोगों ने सैडली अनफॉर्चुनेटली अपने बच्चे और अपनी आगे वाली जनरेशन ऑफ स्प्रिंग के सामने एक बहुत ही गलत नमूना पेश किया हुआ है। हमने भी, और मीडिया ने भी, और माहौल ने भी, और वेस्टर्न सोच ने भी, जो ये कंसेप्ट के लिव इन इज ओके, व्हाई शुड यू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले कंसेप्ट जो आ गए और आम हो गए। लेकिन बीइंग इन द फ्रेमवर्क ऑफ इस्लाम, these things cannot be permissible, these things cannot be made halal, it is not allowed कि आप किसी लेडी को इम्प्रेगनेंट करें या किसी गैर महरम के साथ रहना शुरू कर दें और फिर उसके बाद आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लें, आप उसको अपना नाम ना दें, और ये जो इलेजिटिमेट चाइल्ड करके यानी उसको छोड़ दें, तो इसमें ना कम्युनिटी का बेस बन रहा है, ना नेशन बन रहा है, और औरतें जो है वो एक्सप्लॉइट हो रही हैं, बच्चे जो हैं वो रुल रहे हैं। सो इट डजंट मेक सेंस एट ऑल। तो हमारे लिए तो वो आउट ऑफ क्वेश्चन ही है। लेकिन हमारे जनरेशन में हम जो दिक्कत महसूस करते हैं वो ये कि वो शादी नहीं करना चाहते। वो कहते हैं अभी हम पढ़ रहे हैं, फिर उसके बाद अभी हम अपना करियर सेट कर रहे हैं, फिर अभी हमारे दूसरे गोल्स हैं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। हालांकि हमारी बॉडी का बायोकेमिकल मीटर डाउन हमारे प्यूबर्टी को हिट करते ही हो जाता है। हमारी बॉडी की फितरा है, उसकी सर्टन रिक्वायरमेंट्स हैं, तो वो रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए फिर हम रिजॉर्ट करते हैं हराम एलिमेंट्स की तरफ और मकरू एलिमेंट्स की तरफ। तो वो चीज़ जो है कई बार बच्चे अपने आप को उसमें मुब्तला कर देते हैं, कई बार पेरेंट्स जानकर डिले करके अपने बच्चों को उस हराम और मकरू में मुब्तला कर देते हैं। ईदर वेज सही काम जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। So coming back to the point of what these people are doing and how they used to manage their things, he used to encourage, and that is the way we should also, as an elder we should encourage marriages. दूसरा ये इंटर ट्राइब, या फिर आप बोल दें जैसे फॉर एग्जांपल लॉट ऑफ इंडियन पाकिस्तानी फैमिलीज जो प्रेफर करती हैं कि उन्हीं के घर में शादी हो। देयर आर मेनी रीजंस दैट इट शुडंट हैपन। एक तो साइंटिफिक रीज़न है, बाय बर्थ अनोमलीज होती है, ठीक है, बहुत सारे इश्यूज हो जाते हैं। उसके बाद जो आपके ओरिजिनल रिश्ते हैं वो ख़राब होने के चांसेस हो जाते हैं। इट इज़ बेटर टू डू आउटसाइड, दिस इज़ माई पर्सनल ओपिनियन बाय द वे, हाँ, सो डोंट टेक इट कि अभी इसका मुझे रेफरेंस चाहिए। दिस इज़ माई पर्सनल ओपिनियन, वट आई हैव ऑब्जर्व इन एंड अराउंड विद इन द फैमिली रिलेटिव्स एंड विद इन माई पेशेंट्स एंड स्टूडेंट्स। तो ये मेरा अपना पर्सनल नज़रिया है कि और यही देखें आप इससे मैच कर रहा है, विच आई फील वेरी हैप्पी कि वो भी ये कह रहे हैं कि डू इट आउटसाइड, तो आपका जो है ना लव बरकरार रहेगा, क्योंकि विद इन द फैमिली एक पर्टिकुलर इमेज या एक पर्टिकुलर रिलेशनशिप का कॉम्बिनेशन रहता है, तो वो उसी के ऊपर ही वर्क कर रहे होते हैं। जैसे हो सकता है कि औरतों की या विद इन दैट ओरिजिनल रिलेशन कोई पहले से ही क्रैक्स हों बीच में, तो वो चीज़ है ना सरफेस पे आ जाती है, तो आपके जो ओरिजिनल फर्स्ट हैंड रिलेशन है वो भी ख़राब हो जाते हैं। सो दैट्स द रीज़न इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग लव रिफ्ट ज़्यादा पैदा हो जाती है इस तरीके के विद इन द रिलेटिव्स में शादी जब होती है तो। और दूसरा ये कि जब हमें क्राइटेरिया दिया गया है, क्या क्राइटेरिया दिया गया है कि यू मैरी फॉरवर्ड फॉर 4 रीजंस। यू मैरी अ लेडी फॉर 4 रीजंस, उसमें क्राइटेरिया दिया गया है ब्यूटी, लाइनेज, उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटस एंड पाइटी, कि वो कितनी मुत्तकी, कितनी दीनी है, और पाइटी को हमें कितनी दीनदार है उस चीज़ को प्रायोरिटी देनी है। तो हमारे लिए भी यही चीज़ हमें हमेशा याद रखनी है, फाइनेंशियल स्टेटस, लाइनेज, उसके बाद लुक्स, फिजिकल एट्रीब्यूट्स, उसके बाद कितनी दीनदारी है, ये सबको मद्देनज़र रखना है और दीनदारी को तरजीह देनी है। कहना आसान है, जब करने की बारी आती है तो हम सब वही फॉर्मेट फॉलो करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटस, ब्यूटी, वी गो फॉर दैट। मे अल्लाह गिव अस हिदाया एंड तौफीक कि हम जो है सही चीज़, सही डिसीजन लें अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, आमीन या रब। लेकिन दीज आर द थिंग्स दैट यू शुड लुक फॉर। अभी यहाँ पर देखिए आप फाइनेंशियल स्टेटस के हिसाब से कुरैशी वाज हायर, लाइनेज के हिसाब से हायर, स्टेटस के हिसाब से हायर, लेकिन बिकॉज वो स्लेव दीनदार था तो वो लड़की सुबहान अल्लाह उसकी भी इतनी हिकमत थी, शी अग्रीड एंड दैट ब्रदर आल्सो डिडंट अपोज एंड एवरीथिंग इज लाइक ओके अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस तरीके का मामला होना चाहिए। दिस इज द वे डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट शुड बी रिजॉल्व्ड। A woman is right and Umar radiallahu anhu is wrong. During a sermon that he radiallahu anhu delivered, Umar radiallahu anhu said, do not give women more than 40 uqiyas, an amount that was equivalent to 400 dirhams as dowry for marriage. Even if one of you marries the daughter of Zil Qissa, here Umar radiallahu anhu was referring to the daughter of Yazid bin al-Hussein. Umar radiallahu anhu probably meant that a man should not give a woman more than 400 dirhams as dowry, even if she is wealthy and of noble lineage.
If anyone gives more than that amount, then the excess amount, the amount that exceeds the limit of 400 dirhams, will be taken and placed in the Muslim treasury. अभी एक खुतबे के दौरान उमर रदियल्लाहु अन्हु कह रहे थे कि औरतों को महर में 400 दिरहम से ज़्यादा नहीं देना चाहिए, हत्ता कि अगर किसी नोबल फैमिली को भी अगर शादी हो रही है और यानी उसकी इफ़ शी बिलोंग्स टू अ रिच एंड अ नोबल फैमिली तो उसकी महर भी उसके मुताबिक इक्विवेलेंट होनी चाहिए, तो ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन उन्होंने एक स्टैंडर्ड अमाउंट डिक्लेयर किए कि 400 दिरहम से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर 400 दिरहम से ज़्यादा हुई तो वो एक्सेस अमाउंट जो है वो मुस्लिम ट्रेजरी में प्लेस कर दिया जाएगा। A woman in the audience interrupted Umar radiallahu anhu by calling out, "You have no right to do that." Umar radiallahu anhu asked, "And why is that?" She said, "Because Allah Azza wa Jal said," and she proceeded to recite the following verse of the noble Quran, Surah number 4, verse number 20. "And you have given one of them a qintar, a gold that is great amount as meher. Take not the least bit of it back. Would you take it wrongfully without a right and with a manifest sin?" अब वो औरत जो थी उसने इंटरप्ट किया और कहा कि आपको ये कोई राइट नहीं है कि आप ये अमाउंट फिक्स करें। फिर उमर रदियल्लाहु अन्हु ने उनसे पूछा क्यों, तो उस औरत ने सूरह नंबर 4 वर्स नंबर 20 रिसाइट किया, जहां पर क्लियरली मेंशन किया गया हुआ है कि आपने उनको गोल्ड दिया है, किंतर, वो उसकी क्वांटिटी है, वैल्यू है जो कि थोड़ा हाई वैल्यू है एज अ महर, तो आप उसमें से कुछ भी ना लें। अगर आपने गलत तरीके से लिया तो डेफिनेटली आप गुनाह कर रहे हो, सिन कर रहे हो। उमर रदियल्लाहु अन्हु then said, "A woman was right and a man was wrong." According to one particular narration, Umar radiallahu anhu said, "Oh Allah, forgive me. Every person has a better understanding of the religion than does Umar." Umar radiallahu anhu then climbed the pulpit once more and said, "O people, I indeed forbid you from giving women more than 400 dirhams for the dowry, but I was wrong in doing so. So whoever wishes to give as dowry whatever he wants from his wealth and whatever he is pleased to give away, then let him do so." अब जबकि ये औरत ने कुरानिक वर्स कोट किया, उमर रदियल्लाहु अन्हु वाज द खलीफा, ठीक है, ही इज द अमीर, बट उन्होंने वो कुरानिक वर्स को, वो औरत के एतराज को तरजीह दी। दिस इज हाउ दीज पीपल वर। नो वंडर दे डिजर्व दैट स्पेशल प्लेस, नो वंडर अल्लाह अज़्ज़ा वजल गॉट प्लीज्ड विद देम। यानी नॉर्मली अगर आप एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर या कुछ इम्पॉर्टेंट पोजीशन पे हो और आप कुछ बात कह रहे हो, कोई रूल फॉर्म कर रहे हो और किसी ने आपको रोका और कोई दलील दी, आप इमीडिएटली उसको पर्सनली ले लेते हो, आप ऑफेंड हो जाते हो। ये लोग वैसे नहीं थे, ये उसी वक्त अपनी गलती का एतराफ़ करते थे। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाँ, ओके, ये उसी वक्त अपनी गलती का एहसास करते और फिर उसके बाद उसको करेक्ट भी करते। तो जैसे ही उमर रदियल्लाहु अन्हु के सामने वो लेडी ने ये आया रिसाइट की, उन्होंने इमीडिएटली क्या कमेंट पास किया, अ वुमन वाज राइट एंड अ मैन वाज रॉन्ग, कि औरत सही थी और आदमी गलत था। और फिर एक और एक नरेशन में आता है कि उमर रदियल्लाहु अन्हु अल्लाह से भी मगफिरत मांगते हैं कि दूसरों के पास जो है, हर इंसान के पास दीन की समझ, दीन का फहम उमर से ज़्यादा है। यानी वो अपनी नॉलेज, अपनी पोजीशन, अपने आप को बेहतर नहीं समझते थे, वो अपने आप को कमतर समझते थे। आप आजिज़ी का लेवल देखें, सुभान अल्लाह। और फिर उन्होंने इमीडिएटली दोबारा से वो मेंबर पर चढ़े और उन्होंने अपना जो रूल उन्होंने बनाया था 400 दिरहम्स का, वो चेंज कर दिया और उन्होंने कहा कि जो जितना देना चाहता है वो दे सकता है अपनी वेल्थ से, एंड इमीडिएटली इट वाज रेक्टिफाइड। हम लोग अपनी अना, आई मी एंड माई सेल्फ के अंदर ही घुट के मर गए। हमारे सामने कोई हमको करेक्ट करने की इस्तात नहीं रखता, चाहे बात सही हो, हक की हो, जो भी हो, हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं। आई एम रियली सरप्राइज, समटाइम्स आप किसी के सामने कोई हदीस का वास्ता दें, रेफरेंस दें, कुरानिक रेफरेंस दें, वो आउटराइट रिजेक्ट कर देते हैं। सुभान अल्लाह, दिस इज समथिंग जिससे हमें डरना चाहिए। आप अगर कोई एक चीज़ करते हो जिसकी आपको सालों से आदत है, ला इल्मी में करते होंगे, लेकिन जब आपके सामने कुरानिक दलील आ जाए, अगर आपके सामने हदीत, ऑथेंटिक सही हदीत आ जाए, हसन हदीत आ जाए, हत्ता कि कई बार दईफ हदीस भी आ जाए, दईफ हदीस को भी आप एकदम आउटराइट रिजेक्ट नहीं कर सकते।
تو ہمیں جو ہے اپنی عادت، اپنی ہیبٹ، اپنی کنوینئنس کو بالکل نیچے رکھنا ہے. ہمیں یہ دیکھنا ہے حکم کیا ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہے رولنگ کیا ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہے طریقہ کیا ہے، واٹ از دا رائٹ وے ٹو ڈو اٹ. وی آر بلیورس، اٹ از آور obligatory ڈیوٹی ٹو فالو دیز بکس، دیز ٹیکسٹ. اور اگر کوئی ہم کو کریکٹ کرتا ہے تو وہ ہمارا دشمن نہیں ہوتا. جو ہمارے ایویلیوٹرز ہوتے ہیں نا، جو ہمیں ریکٹیفائی کرتے ہیں، جو ہمارے کریٹیکل انالیسس کرتے ہیں نا، وہ ہمارے دشمن نہیں ہیں، وہ ہمارے سچے دوست ہیں. بلکہ جو ہماری جھوٹی تعریفیں کر کے ہم کو بس شوگر کوٹنگ اور بٹرنگ کرتے ہیں، وہ ہمارے دشمن ہیں. اور اسی لیے حدیث ہے، بار بار یہ ہمارے سامنے آتی ہے یہ چیزیں، اور میں دوبارہ ریپیٹ کرتی ہوں یاد دہانی کے لیے، اپنے لیے اور آپ لوگوں کے لیے. ڈونٹ گو بائی دوز ورڈس. وہ بٹری اور وہ شگری تھنگز ہمارے کام نہیں آنے والی ہیں. ان فیکٹ یو آر ڈسٹرائنگ somebody بائی پریزنگ them. ان کے اندر وہ ریا آ جائے گی، ان کے اندر وہ ایک الگ فریگمنٹ آ جائے گا آف پرائڈ وچ ول ریون دیئر اعمال. تو ہمیں جو ہے اس چیز کو سمجھ کے چلنا چاہیے کہ اگر ہمیں کوئی ریکٹیفائی کرتا ہے، کوئی ہمیں اللہ کے قریب کرنے والی باتیں کرتا ہے، تو وہ ہمارا دوست ہے. اگر کوئی ہمیں امپرووائز کرنے میں مدد کرتا ہے تو وہ ہمارا سچا ہے. اس کو ہمیں پازیٹیولی لینا چاہیے، سپورٹنگلی لینا چاہیے، اور اس سے ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے. دیر از اے ویری بیوٹیفل کوٹ وچ آئی ریمبر. If you get agitated or irritated with every friction, then how will you sparkle? How will you shine? لیکن ہمارے اندر یہ ٹالرنس نہیں ہے، ہمارے اندر وہ صبر ہے ہی نہیں. ہمیں لگتا ہے مجھے کیسے کسی نے غلط ثابت کیا. We have to kill that I, me and myself in us. Respect for the injured Muslim fighters. Umar radiallahu anhu was once giving gifts to the people and looked at the face of a person which showed the scars of his injuries. Umar radiallahu anhu asked him concerning his scars. He said, I was badly injured in a battle. Umar radiallahu anhu ordered that he be given 1,000 dirhams. When he was given the amount, Umar radiallahu anhu ordered that he be given an additional 1,000 dirhams. When that too was given, Umar radiallahu anhu ordered that he be given another 1,000 dirhams. When this occurred for the fourth time, the man became embarrassed due to Umar radiallahu anhu's generosity and left. Umar radiallahu anhu said, if he had remained here, then I would have given him all the dirhams that were in my possession. The person who has been badly injured in Allah subhanahu wa ta'ala's cause has a high rank. Subhanallah. ایک بار عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے جب وہ گفٹس بانٹ رہے تھے تو انہوں نے ایک بندے کا فیس دیکھا، تو وہ پوری طرح سے انجرڈ تھا، اس پہ اسکارز تھے. تو انہوں نے انکوائر کیا کہ کیا ماجرا ہے، کیسے آپ کو یہ چوٹیں لگی. تو اس بندے نے کہا کہ جنگ کے دوران یہ چوٹیں لگی ہے، جہاد کے دوران. تو عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو 1,000 درہم گفٹ کیا. پھر اس کے بعد دوبارہ 1,000 گفٹ کیا، تیسری بار گفٹ کیا، چوتھی بار گفٹ کیا، یعنی ٹوٹل 4,000 درہمز انہوں نے اس کو دے دیے. اب وہ آدمی جو تھا وہ تھوڑا امبیرس ہو گیا تو وہ چلا گیا. پھر عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اگر یہ یہاں پر ٹھہرا ہوتا تو میں اس کو جتنے میرے پاس درہمز ہیں میرے پوزیشن میں، میرے پرسنل پوزیشن میں، سب دے دیتا. کیوں؟ کیونکہ جو اللہ کی راہ میں اس طریقے سے انجر ہوا ہے اس کا درجہ بہت بلند ہے. سبحان اللہ. پھر جب ہم ہر روز اپنے آپ کو یاد دلاتے ہیں ہمارے بخل جو ہماری فطرہ ہے اور کس طریقے سے ہمارا معاملہ ہے، ہمارا خود کا ریلیشن شپ ود اللہ عز و جل کیسا ہے، تو ہم کسی اور کو کس طریقے سے گفٹ کریں گے. ہاؤ کین وی گفٹ، کیسے ہم آنر کریں گے ان کو جن کا رشتہ اللہ عز و جل کے ساتھ بہت گہرا ہے. ہمارے اندر بخل بھرا ہوا ہے بخل. ہم دینا ہی نہیں چاہتے کسی کو، ہم صرف لینا جانتے ہیں. کتنا لے لیں، کتنا ایکسٹرا لے لیں، ہم صرف اسی کی ہمیں فکر پڑی ہے. ہمیں پتہ ہے، وی آل نو، قبروں میں ہم نے کچھ نہیں لے جانا ہے، ہمیں ہر چیز کا حساب دینا ہے. جتنا ہم صدقہ خیرات فی سبیل اللہ کریں گے اتنا ہمارے لیے بہتر ہے، اور انفیکٹ وہ ہم آگے کے لیے بھیج رہے ہیں. لیکن وی آر ناٹ ان ٹو دیٹ گیم ایٹ آل. ہمیں لگتا ہے ہمیں ہی کم پڑ رہا ہے تو ہم آگے کیا پہنچائیں. لیکن جب آپ کی نیت اور آپ کا دل کھلے گا اور جب آپ کے اندر آپ وہ غنی بننے لگو گے، تب آپ دیکھیں گے کہ آپ کو ہر جگہ پہ اپارچونیٹیز دکھے گی اور آپ کا دل جو ہے وہ کھل جائے گا اس چیز کے لیے. تو اس چیز کے لیے بھی ہمیشہ دعا کیا کریں کہ آپ اپنا مال جو ہے وہ صحیح جگہ پہ لگائیں. اپنا مال، اپنے ایفرٹس، اپنا ٹائم صحیح جگہ پہ لگائیں. Umar radiallahu anhu's wish. One day Umar radiallahu anhu said to his companions, wish for something.
One of them said, I wish that this house was filled with gold, so that I could then spend it all in the way of Allah subhanahu wa ta'ala and on charitable causes. Another one said, I wish that it was filled with precious gems and jewels, so that I could then spend it all in the way of Allah Azza wa Jal and on charitable causes. एक बार उमर रदियल्लाहु अन्हु अपने कंपेनियंस के साथ बैठे हुए थे, तो उनसे कहा कि विश करो, कोई चीज़ सोचो, मांगो. तो एक ने विश किया कि अगर ये घर पूरा सोने से भर दिया जाए तो मैं उसे अल्लाह की राह में खर्च करूंगा और चैरिटेबल कॉजेज के लिए भी, फी सबीलिल्लाह कॉजेज में भी खर्च करूंगा. दूसरा कहता है कि मैं विश करता हूँ कि ये रूम जो है पूरा प्रेशियस जेम्स और ज्वेल से भर जाए और वो सारा कुछ मैं अल्लाह की राह में खर्च करूं और दूसरे फी सबीलिल्लाह कॉजेज वजह के लिए खर्च करूं. Umar Adilanu repeated his question, wish for something. His companion said, we do not know what to wish for. O leader of the believers, Umar Adilanu then said, I wish that this house was filled with the likes of Abu Ubaidah bin al-Jarrah radiallahu, Muad bin Jabal radiallahu, Salim radiallahu, the freed slave of Abu Hudhaifa and Hudhaifa bin al-Yaman, so that I can use them for the obedience of Allah subhanahu wa ta'ala. That is, so that I can make use of their time, their talent, their abilities and strength in order to further the cause of Islam. सुबहान अल्लाह. फिर दोबारा से उन्होंने जब पूछा तो वो लोग, उन्होंने गोल्ड्स एंड प्रेशियस ज्वेल्स और जेम्स की बात उनके दिमाग में सूझी. फिर उन्होंने कहा कि आप बताएं, बिकॉज दैट वाज देयर वे टू डील, यू नो, लाइक इवन जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ सवाल करते थे अपने सहाबाज के साथ ना, तो दे यूज टू गिव देयर ओपिनियंस, उनके माइंड में जो चल रहा है दे यूज टू एक्सप्रेस इट. फिर उसके बाद जब दोबारा से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे सवाल करते थे, विच मीन्स दैट दैट इज नॉट द राइट और द एप्ट आंसर दैट ही वाज लुकिंग फॉर, तो वो उस सेंटेंस पे ख़त्म करते थे कि अल्लाह के नबी बेहतर जानते हैं. उसी तरीके से इन्होंने भी उसी को ही एंड किया कि यू विल नो इट बेटर. उस पर उमर रदियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मेरा दिल करता है कि ये घर जो है, उन्होंने चंद सहाबाज का नाम लिया, उन्होंने कहा मेरा दिल करता है कि ये सहाबाज से भरा हो ये घर, ये रूम, ताकि ये लोगों का, इनके टैलेंट का, इनकी एबिलिटीज़ का, इनके स्ट्रेंथ का, इनकी ताकत का, इनका टाइम का इस्तेमाल किया जाए दीन इस्लाम के लिए. क्योंकि देखें, एंड ऑफ द डे मटीरियलिस्टिक चीज़ें जो है वो ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन आप सोचें कि जो एक इंसान होता है, एक बड़ा टैलेंटेड कम्युनिटी एसेट जो होता है ना, उसका इस्तेमाल सही तरीके से किया जाए तो वो मल्टी फोल्ड्स है बिइज़्निल्लाह. तो वो ज़्यादा मायने रखता है, मोर देन एनी गोल्ड और मोर देन एनी ज्वेल. तो वो चंद सहाबाज का नाम लेके कहते हैं कि आई विश कि ये कमरा इन टैलेंटेड सहाबियों के साथ भरा हो और इनका हम इस्तेमाल करें, इनके अंदर जो अल्लाह ताला ने स्किल्स दिए हैं उसका इस्तेमाल किया जाए फॉर द वर्क ऑफ इस्लाम. According to another narration, Umar radiallahu anhu explained the true meaning of brotherhood and friendship in Islam. Seek out truthful brothers, brothers that you know will care for you and look out for your best interest. In times of comfort, such sincere and caring friends are like ornaments. In your gatherings, in that one is pleased to look at them and is happy to know that they are by one's side. And in times of hardship, they are like tools, in that they are always willing to help and be of use. Always think the best of your Muslim brother, at least until he does something that gives you good cause to be angry and upset with him. Stay away from your enemies and be wary of your friends, except for that friend of yours who is trustworthy. And remember that one is not trustworthy unless one fears Allah subhanahu wa ta'ala. Do not keep company with an evildoer, for if you do keep company with an evildoer, you will learn from his evil ways. Do not allow an evildoer to know any of your secrets. And when you need advice, consult only those who fear Allah Azza wa Jal. There are beautiful lessons hidden in here. एक और एक नरेशन में आता है कि उमर रदियल्लाहु अन्हु ने कहा, उन्होंने ब्रदरहुड भाईचारगी को किस तरीके से एक्सप्लेन किया. उन्होंने कहा कि सच्चे सिद्क ऐसे लोगों की तलाश करो जो आपका ख्याल रखते हैं, आपका केयर करते हैं, आपकी भलाई सोचते हैं. इन टाइम्स ऑफ कंफर्ट, जब सुकून और नॉर्मल माहौल हो तो वो बड़ा सिंसियर और केयरिंग है. ऑर्नामेंट्स की तरह है, वो ज्वेलरी की तरह है, जिनको आप देखो तो आपकी आंखों को ठंडक मिलती है, आप खुश हो जाते हो और आपको एक तसल्ली होती है कि वो आपके साइड में है. और जब मोमेंट्स ऑफ
ہارڈشپ آتی ہے، جب تکلیف ہوتی ہے کوئی، تو وہ آپ کے پاس ایک اوزار کی طرح، ٹولز کی طرح ہوتے ہیں جو آپ کو ہیلپ کرتے ہیں. آپ ان کا استعمال کرو اور آپ اپنی مشکل حالات سے باہر آ جاؤ. سو وین دے آر ہیپی، کمفرٹ سچویشن ہے تو وہ جویلری کی طرح ہے، جن کو دیکھو خوش ہو جاؤ، انجوائے کرو. جب تکلیف آتی ہے تو وہ اوزار کی طرح ہے، جیسے آپ اس کو یوز کرو، اس کا استعمال کرو، اس کی مدد لو اور اپنی تکلیفوں کو باذن اللہ دور کرو. ہر بار اپنے مسلمان بھائی کے لیے، اب یہ بھائی یعنی ڈپکٹس بوتھ، ہاں، میل اینڈ فیمیل، تو ہر بار اپنے مسلمان بھائی یا بہن کے لیے اچھا گمان رکھو، وہاں تک کہ جب تک کہ کوئی آپ کے پاس ٹھوس وجہ نہ ہو کہ آپ اس سے غصہ یا اپسیٹ ہو. اپنے دشمنوں سے دور رہو، اور یہ آپ جان لو اپنے دوستوں کے بارے میں کہ وہ ٹرسٹ وردی ہو، اس پہ آپ بھروسہ کر سکیں، امانت داری ہو ان کے اندر. اور سب سے بڑی کوالٹی جو بتائی ہے کہ ان کے اندر اللہ کا ڈر ہو. میں یہ اس چیز کو نا واپس ہائی لائٹ کروں گی اپنے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی. کون سی ایک کوالٹی ہے جو میں دیکھوں میرے دوست کے لیے، میرے ہمدرد کے لیے؟ اتق اللہ، اگر اس کے اندر اللہ کا ڈر ہو. کیوں یہ دیکھنا ضروری ہے؟ اس لیے ضروری ہے کیونکہ یہ جو فیکٹر ہے نا کہ اس کو اللہ کا ڈر ہو، تو وہ ایول والے ویز، ایول پلاٹ، اس کے معاملات، اس کی کیریکٹر کے اندر وہ ایولش سٹرینڈ نہیں ہوگا. اور کبھی انسان سے غلطی ہوتی ہے، سلپ ہو جاتا ہے، ایرر ہو جاتی ہے، انسان غلطیوں کا پتلا ہے، ٹھیک ہے، ہو جاتی ہے. تو یہ ایک جو فیکٹر ہے نا، فیئر آف اللہ عز و جل، یہ اس کو ریکٹیفائی کرنے میں بہت مدد کرے گا. جب انسان کو پتا ہو نا کہ مجھے قبر میں اکیلے جانا ہے، مجھے اللہ کو فیس کرنا ہے، میری اکاؤنٹیبلٹی اللہ لیں گے، آخرہ ڈے آف ججمنٹ ہونا ہے، تو میں غلط کرنے کے لیے یا کسی کو غلطی کے اوپر آمادہ کرنے سے ڈروں گی. کیونکہ مجھے ایسا لگے گا کہ میں غلطی میں حصہ کیسے ڈالوں، اور میں کسی کو غلط کام کرنے کے لیے کیسے اکساؤں، یا میں کسی کے اگینسٹ میں کوئی مکر یا پلاٹ یا شڑینتر کیسے کر سکتی ہوں. ہاؤ کین آئی کریٹ اینی ایول فار اینی ون اف آئی ایم فیئرفل آف اللہ عز و جل. تو یہ کوالٹی آپ ضرور دیکھیں. اور انفیکٹ یہ چیز ہمیں اپنے بچوں کو بھی سمجھانی ہے. اگلے دن ہماری جو ٹین ایج کی کلاسز ہوتی ہیں، آئی تھنک یسٹرڈے اونلی آئی واز پوز دس کویشچن، جب میں کچھ چیزیں ایکسپلین کر رہی تھی اباؤٹ فرینڈشپ. اور یہ کویشچن ہمیشہ ہر ٹین ایجر کے سامنے یہ آتا ہے وین ایور آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دس سبجیکٹ. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے دوست ہیں، وہ آف کورس دے آر ناٹ all believing Muslims, of course they are not very strong practicing Muslims, تو ان کے ساتھ ہم کیسے اپنا ڈسٹینس کر سکتے ہیں؟ یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے ہمارے لیے. دیکھیں، I cannot tell you cut off your relationships with all those people who don't believe in Allah Azza wa Jal، یا کہ وہ same level of ایمان پر نہیں ہے یا same practicing Muslims نہیں ہیں. لیکن میں اتنا ضرور کہوں گی، کیونکہ دیکھیں بار بار یہ بکس میں آتا ہے اور اس چیز کو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے. اگر ہمارا دوست جسے ہم بہت قریبی مانتے ہیں، اگر وہ کسی گناہ میں مبتلا ہوتا ہے، تو کہیں نہ کہیں چانسز ہے کہ ہمیں بھی وہ اپنے گناہ میں انوالو کر دے گا. اسی لیے کہا گیا ہے چوز یور فرینڈز وائزلی. ایک انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. چوز یور فرینڈز وائزلی. آپ سلام دعا سب سے رکھ سکتے ہیں، لیکن کس کو آپ قریب کر رہے ہیں، کس کے ساتھ آپ کا کلوزنس بڑھ رہا ہے، جو آپ کے دل کے قریب ہے، وہ آپ بے شک جس کے اندر فیئر آف اللہ ہے وہ آپ نے سلیکٹ کرنا ہے. اور اسی طریقے سے اس کو میں نے ایکسپلین کرنے کی کوشش کی ان کی ایج کے مطابق. یو ہیو ٹو ٹاک رائٹ. سو آئی ہیڈ ٹو ایکسپلین ہر ویری وائزلی دیٹ آپ حجاب لے رہی ہو، آپ باہر جا رہی ہو، ٹھیک ہے، آپ کے دوست حجاب نہیں لے رہے ہیں، وہ جا رہے ہیں سمجھو کسی مووی میں، اب آپ کو نماز کا وقت ہو گیا ہے. یو ول فیل awkward, you will be the odd person out. It will be a very uncomfortable environment for you and for your friends. اگر آپ کتنا بھی کوشش کریں فٹ ان کرنے کے لیے، you will still stand out. Then you have to make choices کہ کس ٹائپ کے فرینڈز آپ کو چاہیے، کتنی حد تک آپ کو ان کو اپنی زندگی میں انوالو کرنا ہے. کئی بار یہ فلٹرنگ از ویری پینفل، بٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ از آبزرونگ ایوری تھنگ. آپ اپنی اللہ کو راضی کرنا ہے، آپ نے انسانوں کو نہیں، آپ نے اپنی آخرہ کا سوچنا ہے. اور یہ چھوٹی ایج میں بڑا مشکل لگتا ہے، بلکہ یہ کسی بھی ایج میں بڑا مشکل لگتا ہے. لیکن اگر ہم اس کو جتنا جلدی اس کی سمجھ ہم اپنے دماغ اور ذہن میں ڈال دیں گے، اتنی آسانی ہمارے لیے ہو جاتی ہے. کون ہمارے قریب ہے؟ لو فار دا سیک آف اللہ عز و جل، hate for the sake of Allah Azza wa Jal. And you're not hating a person, by the way, let me remind you. You are hating the evilish strand, the shaitani strand, okay? You're not hating the person.
آپ کی نیت ہوتی ہے کہ آپ اصلاح کریں گے ان کی، آپ ان کے ساتھ رہیں گے، لیکن کتنی حد تک رہیں گے؟ کیا آپ اپنے دین کو کمپرومائز کر کے آپ کر رہے ہو؟ تو دیر آر اوپن چانسز کہ یو مائٹ آلسو گیٹ انوالوڈ ان دا سننگ. اینڈ ہمیشہ ڈر اپنے ذہن میں رکھیں کہ آخری پل کب آئے گا کسی کو نہیں پتا، اونلی اللہ عالم. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سوچیں کچھ نہیں ہوتا، سب کر رہے ہیں، یو لیو اونلی ونس والا کنسیپٹ لے کر چلے، معافی مانگ لیں گے، اور انعوذ باللہ اسی پل آپ کی موت کا وقت ہے. تو آپ نے جو جتنی یہ محنت کی ہے نا اس کا کیا بنے گا؟ سو اٹ از آلویز بیٹر ٹو پلے سیف. I leave it up to you. I don't want to pinpoint on anything. I leave it up to you. But this is what it says. This is what I try. This is what I tell my kids. اب آگے ان کی نصیب، ان کی قسمت اللہ تعالیٰ ہے ہدایت دینے کے لیے. We can only guide them. You can take the horse to the well, but you cannot make them drink. لیکن at least take them to the well. This is our job. So یہ آپ دیکھیں کتنا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، کس کو آپ قریب کریں گے. There is a concept in Aqidah, we are doing that inshallah. I'll be sharing the link. اس میں بھی ایک پورا یہ چیپٹر ہے، ولا اینڈ برا اینڈ بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ کو کرنی چاہیے، اور اس کو سمجھنے کے لیے you have to learn the depth and intricacy. تب جا کے وہ کنسیپٹ سمجھ میں آتا ہے. Just by listening onto the surface یہ چیزیں آپ کو تھوڑی سی عجیب لگتی ہیں، but this is the reality. Umar radiallahu anhu longed for the company of good and noble friends. Remembering a friend during one particular night, Umar radiallahu anhu said, "Slow is the passing of this night." The following day, he radiallahu anhu went out to pray, after which he went to his friend and hugged him. It is related that Umar radiallahu anhu would also say, "To go out in the way of Allah subhanahu wa ta'ala, to place my cheek on the ground for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala, and to sit among a group of people who pick out beautiful words to say, just as fruits are picked out. Were it not for these activities, I would long ago have preferred to die and meet Allah subhanahu wa ta'ala." عمر رضی اللہ عنہ جو ہے وہ اپنے گڈ اور نوبل فرینڈس کو ملنے کے لیے، ان کی کمپنی کے لیے بہت ترستے تھے. ایک بار ایک دوست کو انہوں نے یاد کیا ایک پرٹیکولر نائٹ میں، اور پھر انہوں نے کمنٹ پاس کیا کہ یہ رات کتنی سلو گزر رہی ہے. پھر دن میں وہ گئے، صلاح کے بعد گئے اپنے فرینڈ کے پاس گئے اور ان کو گلے لگا دیا. اس کے ریلیشن میں ایک اور ایک بات آتی ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ اللہ کی راہ میں نکلنا، اللہ کے سامنے سر خم کر کے ان کی عبادت کرنا، اور ایسے لوگوں کے بیچ میں رہنا جو کہ آپ کی بیوٹیفل ورڈز کو ہے نا، جیسے ہم پھل چنتے ہیں نا ویسے چنتے ہیں. اگر یہ ساری ایکٹیویٹیز نہ ہوتی تو بہت پہلے ہی ہم موت کی طلب کرتے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ اچھے دوست، ان کے ساتھ آپ اچھا ٹائم بتا رہے ہو، یہ نعمہ ہے. دیز آر بلیسنگس. اور جب یہ چیزیں آپ کو ملتی ہیں، گڈ نوبل پائس فرینڈس جو آپ کی مدد کرتے ہیں، آپ کا رشتہ اللہ عز و جل سے اسٹرانگ ہونے میں مدد کرتے ہیں، صراط المستقیم پر چلنے کے لیے مدد کرتے ہیں، جب یہ سارے لوگ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ہماری جرنی چل رہی ہوتی ہے، اپس اینڈ ڈاؤنس ہمارے چل رہے ہوتے ہیں، یہ ایک نعمہ ہے، اٹس اے بلیسنگ. اور یہ بلیسنگ اگر نہ ہو تو انسان تو بہت پہلے طلب کرے کہ وہ اللہ کے پاس پہنچ جائے، کتنا ڈپریس ہو جائے. ایکچولی اف یو گو ٹو سی پیپل ہو آر ڈپریسڈ آر لونلی پیپل، جن کے پاس دوست ہوتے ہیں، اچھے دوست، نیک دوست ہوتے ہیں، جس سے آپ شیئر کرو، وہ آپ کا کیئر کریں، ایک دوسرے کے ساتھ آپ لائف کے اپس اینڈ ڈاؤنس انجوائے کرو. جب آپ اس طریقے سے ہوتے ہیں کنیکٹڈ، بیکاز ہیومن از اے سوشل اینیمل رائٹ، تو جب آپ کنیکٹڈ ہوتے ہو نا اپنے لوڈ ونس کے ساتھ، تب آپ کے اندر وہ خلا، وہ ویکیوم نہیں پیدا ہوتا. یہ ساری خلا اور ویکیوم اس لیے پیدا ہو رہا ہے کیونکہ انسان جو ہے وہ ان فزیکل ہونے کی بجائے ورچولی کنیکٹ ہونے کی کوشش کر رہا ہے. دور سے وہ ایک تھمز اپ دکھا رہا ہے، دور سے وہ ایک ہارٹ بھیج رہا ہے، حالانکہ ہماری ریلیشن شپ اور ہماری جو ریکوائرمنٹ ہے ہیومن فطرہ کی، وی نیڈ دیٹ فزیکل پراکسیمٹی. آف کورس I'm not talking during these pandemic times, I'm talking about the general time. لیکن یہ ہماری ایک امپورٹنٹ ریکوائرمنٹ ہے. ایک انسان کو ایز اے سوشل اینیمل اس کو سرٹن ریلیشن شپس چاہیے اینڈ فرینڈس بھی چاہیے جو وہ اپنی مرضی سے سلیکٹ کرتا ہے. رشتے، سبلنگس، کزنس، پیرنٹس، یہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے فکس کرتے ہیں. فرینڈس ہم چنتے ہیں، اور جو ہم چنیں ہمارے لیے تو ہم ایسا چنیں جو ہماری زندگی اور ہماری قبر اور ہماری آخرہ کے لیے فائدہ مند ہو. اسی لیے بار بار
बार बार आप देखेंगे कि सिलेक्ट योर फ्रेंड्स वाइजली, किसको आप चुन रहे हैं, ये बहुत बड़ा नुक्ता है, क्योंकि फ्रेंड्स का एक अलग इन्फ्लुएंस होता है हमारे माइंड पर, एक अलग रब ऑफ होती है वो पर्सनालिटी. तो बी वेरी माइंडफुल हु डू यू हैंग आउट विद. बट इफ यू गेट अ राइट गुड फ्रेंड, हैंग ऑन, स्टिक टू देम. उनके साथ वो जो ब्लेसिंग है उसका भरपूर फायदा उठाइए. O Allah, increase my fear in their hearts. Amr bin Murrah narrated, once I met Umar and advised him that he should be lenient towards us, and told him that he had filled our hearts with fear. Umar asked, have I oppressed anyone? I replied, no. Umar radiallahu anhu then asked, O Allah, increase my fear in their hearts. एक बार ऐसा हुआ, आपको पता है उमर रदियल्लाहु अन्हु का जो नेचर है या जो उनके लिए जनरल एक ऑरा होती है ना, वो ऐसी है कि वो बहुत सख्त हैं, बहुत गुस्से वाले हैं. अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु सॉफ्ट हैं, बट उमर रदियल्लाहु अन्हु बहुत सख्त हैं. बट सुभान अल्लाह, इफ आई वर टू पिक विच कैरेक्टर आई प्रिफर या किसके साथ मैं रिजेंबल करूंगी, तो आई गेट वेरी मच इम्प्रेस्ड एंड इन्फ्लुएंस्ड बाय उमर इब्न खत्ताब रदियल्लाहु अन्हु. एंड ट्रस्ट मी, ये जो फियर है ना, फियर यानी ये फियर जो है वो शैतान को होता है. तो जो लोग डिसिप्लिन्ड है एंड जो लोग फॉलो करते हैं ऑर्गेनाइज्ड मैनर एंड इन अपराइट बिहेवियर, अ डिसिप्लिन्ड लाइफ, वो उमर इब्न खत्ताब रदियल्लाहु अन्हु को बहुत पसंद करेंगे, क्योंकि he is not against the people who are following the laws and rules. He is against the shaitani evilish strands. He is against people who are randomly taking chances. अभी हमने almost half of the book complete कर दी है. We have seen his decisions, we have seen his verdicts. हत्ता के 100% एक्यूरेट उनके कभी कभार जजमेंट्स नहीं होते हैं, लेकिन जहां पर रेक्टिफाई कर दिया जाता है वहां पर वो इमीडिएटली ही चेंजेस हिज डिसीजंस, हिज वर्डिक्ट्स. बट ही इज नॉट a rude or an arrogant person. He is not strict that you should be so fearful of him. No, subhanallah, he is amazing. And हम लोग है ना, आपस में अगर हम देखें, आसपास में अगर हम ये चीज़ हमारे लाइफ में लेकर आए, पेरेंट्स के अंदर हम लें, हमारी फॉर एग्जाम्पल फादर विल बी अ disciplinarian and mom will be very loving. It's good to have that balance, by the way, and we as a parent also should do that. We should switch roles, sometimes loving, sometimes you should put your foot down. बट देन वो जो डिसिप्लिन वाली बात आती है ना, उसमें एक, इफ यू हैव अ डिसिप्लिनरियन ऑन योर टॉप, एक आपके बॉस की शक्ल में, ओके, एक आपके अमीर या अमीरा की शक्ल में, या आपके हस्बैंड की शक्ल में, ओके, एनीबडी ऑन योर टॉप, अगर वो सर्टन रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते हैं, ऑफ कोर्स लेट मी रिमाइंड, वो इस्लामिक अहकामात को नहीं टकराती, फॉर द सक्सेस ऑफ द प्रोजेक्ट फॉर एग्जाम्पल, तो आपको जो है उनको फॉलो करना है. आपको उनके रूल्स जो उन्होंने लागू किए हैं टू मेक द सिस्टम और ऑर्गेनाइजेशन रन, उसकी रिस्पेक्ट करनी है, रादर देन थिंकिंग दैट दे आर वेरी रफ, दे आर वेरी रूड, दे आर वेरी एरोगेंट, दे आर वेरी टफ. ये एटीट्यूड नहीं रखना है आपको. आपको ये एटीट्यूड रखना है कि मकसद क्या है हमारा. मकसद ये है कि दिस प्रोजेक्ट शुड बी सक्सेसफुल. मकसद ये है कि हम एक एक्सपीडिशन पे जा रहे हैं, हमें वी हैव टू स्केल दैट माउंटेन, तो वो आपका मकसद पूरा होना है. नाउ द पर्सन और द लीडर हु इज लीडिंग यू नोज दिस, और वो आपके लिए आसानी के लिए सर्टन रिस्ट्रिक्शंस आपको दे रहे हैं. दैट डजंट मीन दैट वो आपको स्टॉप कर रहे हैं. दैट डजंट मीन कि वे आपकी प्रोग्रेस को रोक रहे हैं. वो जो भी आपको कहते हैं वो उनकी एक्सपीरियंस बेस्ड है, वो उनकी क्वालिफिकेशन बेस्ड है, एंड दैट इज द रीजन दे आर लीडिंग यू. सो यू हैव टू रिस्पेक्ट देम. सिमिलरली आमिर बिन बुर्रा एक बार कहते हैं उमर रदियल्लाहु अन्हु को कि वो थोड़ा सा लीनियंट होना चाहिए. उन्होंने कहा क्यों? कहते हैं क्योंकि लोगों के दिलों में आपका खौफ है. फिर उमर रदियल्लाहु अन्हु उनसे कहते हैं, क्या मैंने किसी के ऊपर जुल्म किया? हैव आई ऑप्रेस्ड एनीवन? वो कहते हैं नहीं. तो फिर उमर रदियल्लाहु अन्हु कहते हैं, दुआ करते हैं अल्लाह से, अल्लाह ताला और बढ़ा दो मेरा खौफ. सुभान अल्लाह. यानी आप समझ रहे हैं इसका मतलब क्या है, कि वो लोग जो रूल्स फॉलो नहीं कर रहे हैं उनके दिलों में खौफ है. जो लोगों ने अपना काम किया है, जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू आर अ टीचर एंड यू आर इन अ क्लास, जो बच्चे ने होमवर्क किया है वो बेबाक है, खुश है, बल्कि वो बहुत ज़्यादा एंथुजियास्टिक है कि आप होमवर्क चेक करें, क्योंकि उसने अपना काम कर लिया है, उसको स्टार मिलने वाला है. अब डर किसके दिल में आएगा? जिसने अपना होमवर्क नहीं किया है. तो ये जो डर है ना, ये डर की वजह क्या है? और वही लोग डरते हैं जिनके अंदर कुछ ना कुछ मिसिंग हो गई होती है. अब इसमें समझदारी की बात क्या होती है कि कभी कभार कुछ ऐसी वजह हो सकती है कि आपने अपना एक टास्क कंप्लीट नहीं किया है, बट यू शुड हैव अ स्पाइन इनफ टू कम अप एंड कम्युनिकेट.
آپ اس کو ایکسپریس کریں پہلے ہی, رادر دین فیئرفل ہو کر نیگیٹیوٹی کو اپنے دل میں آپ لے آئیں. اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ کمیونیکیٹ کریں اپنی مشکلات. ہو سکتا ہے وہ ٹیچر یا وہ لیڈر آپ کے لیے سلیوشن پرووائڈ کریں, رادر دین کہ یو سٹ دیر پروکلیم فیئرفل اپنا کام بھی نہ کریں اور ایک فتنہ برپا کر لیں. دس از ون آف دا ریزنز وچ یو ول سی. آپ دیکھیں گے یہ چیز بھی بہت کامن ہے. تو اس کو کس طریقے سے روکنا چاہیے, اور اگر آپ کا خوف جائز ہے تو ہی از میکنگ دعا, سبحان اللہ, انکریز دا فیئر ان دا ہارٹ آف دا پیپل. کوئی کوشچن ہے آپ کا تو پلیز بے شک پوچھیے, بیکاز وی ہیو کورڈ ٹو مینی پوائنٹس رائٹ ناؤ. سو اف دیر از اینی تھنگ, اینی پوائنٹ یو تھنک وی نیڈ ٹو ڈسکس, وی کین ٹاک. You can raise your hand when you can talk, unmute yourself. Okay, I think, Alhamdulillah. When Muslims bear witness to the righteousness of a Muslim who has died, Abu al-Aswad related that when he once entered Medina, there was widespread illness in the city. People were dying quickly and in large numbers. During his stay in Medina, Abu al-Aswad sat down beside Umar bin al-Khattab radiallahu anhu, and as they were sitting down together, and with them were a number of other people, a funeral procession passed by. A number of Muslims, the exact number is not mentioned in the hadith, praised the person who was being led to his grave. Umar radiallahu anhu then said, "It has become compulsory." Shortly thereafter, another funeral procession passed by, and again a number of people praised the person who was being led to his grave. Again, Umar radiallahu anhu said, "It has become compulsory." Then a third funeral procession passed by, but this time people spoke ill of the person. Umar radiallahu anhu then said, "It has become compulsory." Abul Aswad asked, "What has become compulsory, O leader of the believers?" Umar radiallahu anhu said, "I just said now what the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said once during his lifetime. If any Muslim has four people, that is four upright Muslims, bear witness that he is good, then Allah subhanahu wa ta'ala will admit him into paradise." We asked the Prophet sallallahu alaihi wasallam, "And what about three? That is what if only three Muslims bear witness to the goodness of another Muslim?" The Prophet ﷺ said, "And even three, that is, even if three Muslims bear witness to the goodness of another Muslim, then Allah subhanahu wa ta'ala will admit that person into paradise." We asked, "And what if only two Muslims bear witness to the goodness of another Muslim?" The Prophet ﷺ said, "And even two, that is, even if only two Muslims bear witness to the goodness of another Muslim, then Allah Azza wa Jal will admit that Muslim into paradise." Then Umar radiallahu anhu told Abu Aswad that he and the other companion radiallahu anhum, who were with the Prophet sallallahu alaihi wasallam at that time, did not then ask him whether a person was guaranteed paradise if only one Muslim bears witness to his goodness. This is recorded in Bukhari 2643. ایک بار ایسا ہوا, ابو الاسود ریلیٹ کرتے ہیں کہ جب ایک بار وہ مدینہ میں داخل ہوئے, ایک وہاں پر بھی کچھ النس تھی ان دا سٹی, وائڈ اسپریڈ النس چل رہی تھی, اور لوگ جو ہیں وہ بڑی تعداد میں فوت ہو رہے تھے. تو ابو الاسود عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے ایک سٹنگ میں, اور انہوں نے دیکھا کہ ایک میت جا رہی ہے. تو لوگ جو ہیں, جو میت جا رہی تھی, اس بندے کی تعریف کر رہے تھے. تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اب وہ کمپلسری ہو گیا, اٹ ہیز بیکم کمپلسری. پھر اس کے بعد دوسرا جنازہ گزرا, اور پھر لوگوں نے اس میت کی بارے میں اچھی باتیں کی. پھر دوبارہ سے عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ کمپلسری ہو گیا ابھی پھر سے. پھر تیسرا جنازہ گیا تو لوگوں نے اس جنازے کے بارے میں, اس بندے کے بارے میں بری باتیں کرنے لگے. پھر عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ ابھی کمپلسری ہو گیا ہے. تو ابو الاسود نے پوچھا ان کے بارے میں کہ کیا کمپلسری ہو گیا ہے. پھر عمر رضی اللہ عنہ نے خلاصہ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار کہا تھا کہ اگر ایک مسلم کے بارے میں 4 اپرائٹ مسلمز نے اگر تعریف کی اس کے معنی کے بارے میں, یعنی انہوں نے وٹنس دیا کہ یہ بندہ نیک تھا, تو اللہ عز و جل انشاءاللہ باذن اللہ ان کو جنت میں داخل کریں گے. پھر انہوں نے پوچھا صحابہ نے کہ اگر 3 ہوئے تو انہوں نے سیم رپلائی دیا. پھر انہوں نے کہا کہ اگر 2 ہوئے تو انہوں نے پھر سے وہی رپلائی دیا. اور انہوں نے ایک مسلم کے بارے میں نہیں پوچھا, تو آف کورس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب نہیں دیا.
ابھی جب ہم سوشل اینیمل کی بات کر رہے ہیں، ابھی جب ہم کہہ رہے ہیں کہ دین یا دین اسلام معاملات کا معاملہ ہے، ٹھیک ہے، اللہ عز و جل اگر ہم حقوق الہی میں کچھ کٹوتی کرتے ہیں اور معافی مانگ لیتے ہیں تو اللہ عز و جل غفور الرحیم ہے، رحمان الرحیم ہے، وہ ہمارے درگزر جو ہوتی ہیں چیزیں کر دیتے ہیں، چھوٹی موٹی اوکے چیزوں کو جو ہے درگزر کر دیں، ایون بڑی چیزوں کو اللہ کی مرضی ہے، اللہ عالم، وہ معاف کر دیتے ہیں۔ مسئلہ کدھر آتا ہے، یعنی حقوق الہی کا اللہ کے اور بندے کے بیچ کا معاملہ ہے۔ حقوق العباد جو آپ کے معاملات ہیں لوگوں کے ساتھ، وہ آپ نے ادھر ہی سیٹل کرنا ہے، ادھر ہی۔ اسی لیے اپنے ایگو، اپنی ایک خود کی انا، ان سب کو سائیڈ میں رکھ کے میں ہمیشہ اپنے آپ کو اور آپ کو یاد دلاتی ہوں کہ اپنے معاملات، اپنی معافی، جو بھی آپ نے مانگنا ہے، جو بھی آپ نے کرنا ہے، اپنے میٹر سالو اسی دنیا میں کر لیں، آن دس فیس آف ارتھ، کیونکہ اگر اس کا معاملہ آخرہ میں اگر سالو ہونے کے لیول پہ گیا تو وہاں پر بہت سخت پکڑ ہے۔ اور اسی لیے یہ جو حدیثیں ہیں یہ ہم لوگوں کو ایک لیسن ہے، ہمیں اپنے آپ کو ریکٹیفائی کرنے کا ایک میٹر ہے یہ، کہ اگر 4 اپرائٹ نے، ایک اچھے مسلمان نے پازیٹیو آپ کی بات کر لی مرنے کے بعد، تو اللہ تعالیٰ وعدہ دے رہے ہیں کہ جنت پکی۔ اگر 3 نے کہہ دیا تو جنت پکی، 2 نے کہہ دیا تو جنت پکی، اور ایک کا ذکر نہیں ہے۔ تو ہمارے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم اکیلے اللہ کی عبادت کریں، بڑے نیک نظر آئیں، اور لوگوں کے ساتھ ہمارے معاملات ہم بالکل اپوزٹ رکھیں، کہ ان کے حق ادا نہیں کر رہے ہیں، ان پہ ظلم ستم کر رہے ہیں، ان کی غیبتیں کر رہے ہیں، ان کا حق مار رہے ہیں۔ اٹ ول ناٹ ورک، اٹ ول ناٹ ورک۔ اسی لیے اپنے معاملات اسٹریٹ رکھیں۔ کیوں؟ ٹو سیک Allah's pleasure، اور اپنی انا اور اپنی ایگو کو بالکل مسل کے رکھیں، اپنے آپ کو عاجز بنا کے رکھیں، لوگوں کے سامنے گرا کے رکھنے کے لیے نہیں، اللہ کو پلیز کرنے کے لیے، کیونکہ آپ نیکی کریں تو وہ اللہ کے لیے، آپ گناہ سے بچیں تو اللہ کے لیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پلیز کرنا ہی ہمارا مقصد ہے۔ سو ہر نیکی کے پہلے نیت کریں، ہر گناہ سے بچنے سے پہلے اللہ سے نیت ان کو ایکسپریس کریں، اسٹے کنیکٹڈ، آئی ایم اسٹاپنگ دس، آئی ایم abstaining فرام دس، اور آئی ایم ڈوئنگ دس گڈ تھنگ فار دا سیک آف سیکنگ Allah's pleasure and اللہ سبحانہ تعالیٰ's closeness۔ اور یہ جب آپ کا معاملہ رہے گا، آپ کنیکٹڈ رہو گے ویری کلوزلی، آپ اسٹرائیو کرو گے ہارڈ ٹو اچیو اٹ، دین وی کین ایکسپیکٹ سم گڈ تھنگس۔ اینڈ اگین یہ میں آپ کو ریمائنڈ کروں کہ ناٹ نیسسری کہ آپ اپنی اچھائیوں پہ، اپنی نیکیوں پہ ڈپینڈنٹ نہ ہو، بیکاز وی ڈونٹ نو ہماری موت کس حالت میں ہوگی۔ تو وہ فیئر ہمارے ذہن میں ہمیشہ بنا رہنا چاہیے کہ ہمیں نہیں غلط کام کرنا ہے، ہمیں اپنی نیکیوں پر ڈپینڈنٹ نہیں رہنا ہے، ہمیں نہیں پتا کہ وہ ایکسیپٹ بھی ہو رہی ہے کہ نہیں، ہمیں نہیں پتا کہ ہماری عبادتیں قبول کی جا رہی بھی ہے کہ نہیں، ہم اللہ کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ سو ڈونٹ بی ڈپینڈنٹ آن یور نیکی، بٹ کنٹینیوسلی اسٹرائیو اینڈ اسٹرگل ٹو پلیز اللہ عز و جل by being obedient to him, by 100% offering yourself in humility, in humbleness, following the commands of Allah Azza wa Jal, and following the instructions of Muhammad sallallahu alaihi wasallam. I will follow my 2 companions, the Prophet sallallahu alaihi wasallam and Abu Bakr radiallahu anhu. Said bin al-Musayyib reported that in the aftermath of a battle, a camel that was a part of the spoils of the war was injured. Umar radiallahu anhu slaughtered it and sent some of its meat to the wives of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. He radiallahu anhu cooked what remained of the meat, after which he invited a group of Muslims to eat with him. Al-Abbas bin Abdul Muttalib radiallahu anhu, who was among those who were invited, said, O leader of the believers, would that every day you prepared for us food that is similar to this, so that we can eat in your company and engage in conversations? Umar radiallahu anhu replied, I will never do this again, for enjoying such comforts on a regular basis was not the way of my predecessors. Verily, my 2 companions, the Prophet sallallahu alaihi wasallam and Abu Bakr radiallahu anhu, acted a certain way and were made to follow a certain path. That is the one that leads to paradise. But if I were to act contrary to the way they acted, I would be led along a path that is different from their path, that is the path of misguidance. We'll just take a 1-minute break. Adhan ho rahi hai.
اوکے ایک بار سعید بن المسیب رپورٹ کرتے ہیں کہ ایک آفٹر میتھ کے بعد یعنی ایک جنگ کے بعد ایک کیمل جو ہے وہ مال غنیمت کا حصہ تھا اور انجر تھا، تو عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو سلاٹر کر کے اس کا جو میٹ ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی کے اندر پہنچایا، وائفس کے پاس، اور پھر کچھ جو ہے ریمیننگ میٹ جو ہے وہ انہوں نے پکایا اور اپنے گروپ آف مسلمس کو بلایا کھانے کے لیے ان کے ساتھ. تو العباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ تھے ان میں سے، اور انہوں نے کہا کہ امیر المومنین آپ جو ہے ایسے ہی روز بنایا کریں اور پھر ہمیں آپ کی کمپنی کو انجوائے کرنے کا موقع دے جماعت میں یعنی. تو اس پر عمر رضی اللہ عنہ رپلائی کرتے ہیں کہ میں ایسا دوبارہ نہیں کروں گا. کیوں نہیں کروں گا؟ کیونکہ یہ لذتیں یا کمفرٹس ریگولر بیس پہ انجوائے نہیں کرنا ہے مجھے، کیونکہ یہ ہمارے سے پہلے لوگوں کا عمل نہیں تھا. کہتے ویریلی میرے جو دو ساتھی تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، انہوں نے ایک سرٹن وے میں ایکٹ کیا ہے، سرٹن پاتھ انہوں نے فالو کیا ہے، وہ پاتھ جو جنت کو لیڈ کرتا ہے. کہتے میں اسی پاتھ پر چلنے کی کوشش کرتا ہوں، اسے برعکس اگر کرنے جاؤں گا تو وہ پاتھ جو ہے وہ گمراہی کا ہے، تو میں اتنا ہی کروں گا جتنا انہوں نے کیا ہے. تو سبحان اللہ، دیٹ از ویئر وی ول اینڈ ٹوڈے. کوئی کویشچن ہے تو بتائیے. If there is any discussion required, if not, then we will end it. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر نسرین. وإياكم.